تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج کا جو ہمارا لیکچر ہے پوسٹ آر این تھرڈ سیمسٹر کے سبجیکٹ لیڈرشپ اینڈ مینجمنٹ کا یونٹ نمبر 5، جس کو چینج مینجمنٹ کہتے ہیں۔ تو آج کے لیکچر میں ہم چینج مینجمنٹ یونٹ کو ڈسکس کریں گے اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ انتہائی آسان یونٹ ہے، کنسیپچول یونٹ ہے، اس لیے آپ لوگوں نے لیکچر کو غور سے سننا ہے تاکہ آپ کو ہر ایک چیز کی آسانی سے سمجھ آ جائے۔ ہمارے ساتھ اس یونٹ کے آبجیکٹیوز موجود ہے جس میں ہم مندرجہ ذیل ٹاپکس پر بات کریں گے۔ سب سے پہلے ہم ڈیفائن کریں گے چینج کو، کہ چینج کسے کہتے ہیں اور چینج مینجمنٹ سے کیا مراد ہے۔ اسی طرح سے پھر ہم چینج کے مختلف کیٹیگریز اور ٹائپس کو ڈسکس کریں گے۔ اس کے علاوہ مختلف چینج تھیوریز جو ہے وہ پیش کی گئی تھی، تو اس کو ہم ڈسکس کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ انٹیگریٹ اینی آف دا چینج تھیوری ان اے گیون سچویشن، لیوز تھیوری اینڈ اسٹیپس آف چینج ان اے وارڈ سچویشن۔ ٹھیک ہے کہ آپ ایک ہاسپٹل میں کام کر رہے ہیں، تو ایک ہاسپٹل میں ایک وارڈ میں آپ کام کر رہے ہیں، تو اس وارڈ میں ایک کوئی ایسی سچویشن آ جائے جو کہ کیا ہو، ان ایکسپیکٹڈ سچویشن ہو، تو ایسے ان ایکسپیکٹڈ سچویشن میں آپ کس طرح سے وہاں پر چینجز لائیں گے، کس طرح سے آپ اس کو جو ہے ہینڈل کریں گے، ڈیل کریں گے، تو اس کے حوالے سے ہم بات کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ لرن اباؤٹ دا ٹیکنیکس فار ڈیلنگ ود ریزسٹنس۔ اب ظاہری بات ہے، جب آپ کسی ہاسپٹل میں رولز ریگولیشن کو نافذ کرتے ہیں، چینجز لانے کی کوشش کرتے ہیں، کسی آرگنائزیشن میں آپ جو ہے چینجز لانے کی کوشش کرتے ہیں، تو وہاں پر کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو یہ پسند نہیں ہوتا، جو کہ اس چیز کے مزاحمت کرتے ہیں، اس چیز کے خلاف ہوتے ہیں۔ تو ایسے سچویشن کو آپ نے کیسے ڈیل کرنا ہے، کس ٹیکنیکس کے ذریعے آپ نے ڈیل کرنا ہے، اس پر ہم بات کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ لرن اباؤٹ دا اسکلز دیٹ اے چینج ایجنٹ شوڈ پوزیس۔ ٹھیک ہے، وہ کون سے اسکلز ہوتے ہیں، وہ کون سے فن ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، جو کہ آپ کو جو چینج ایجنٹ ہوتے ہیں، مطلب وہ لوگ جو کہ ماحول میں چینجز لانے والے ہوتے ہیں، ماحول میں امپروومنٹ لانے والے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، تو ان میں ایسے کون سے سکلز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، تو ان سکلز کے حوالے سے آج کے لیکچر میں ہم بات کریں گے۔ تو بہت ہی سمپل لیکچر ہے، ٹھیک ہے، انشاءاللہ آپ سب اسٹوڈنٹس کو اس کی آسانی سے سمجھ آ جائیں گی۔ سب سے پہلے ہم بات کریں گے چینج کی، کہ چینج کسے کہتے ہیں۔ چینج کی اگر لفظی معنی کو ہم دیکھیں تو چینج سے مراد کیا ہے؟ چینج سے مراد تبدیل کرنا ہے، بدلنا۔ اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اس کو ہم چینج کہتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں نا کہ یہ چیز چینج کر دے کائنڈلی، مطلب اس چیز کو بدلے، ٹھیک ہے، یا یہ چیز جو ہے اس کو تھوڑا سا کیا کرے، بدلے، ریپلیس کرے، تو اس کو کہتے ہیں چینج۔ Organizational change is essential for adaptation. Creative change is mandatory for growth. لیکن جب ہم کسی آرگنائزیشن کے بیس پر بات کرتے ہیں، کسی ہاسپٹل سسٹم کے بیس پر بات کرتے ہیں، تو وہاں پر چینج سے مراد یہ ہے کہ ایسی تبدیلی جس کے ذریعے ہم اپنی آرگنائزیشن کو امپروو کرنا چاہتے ہیں، اپنی جو ہاسپٹل سسٹم ہے اس کی گروتھ کرانا چاہتے ہیں، تو ایسی چینج کو پھر ہم کیا کہتے ہیں؟ ایسی چینج کو پھر ہم کیا کہتے ہیں؟ آرگنائزیشنل چینج کہتے ہیں، یا ہاسپٹل سسٹم چینج کہتے ہیں۔ تو آرگنائزیشنل چینج جو ہے یہ ایک ایسی چینج ہوتی ہیں جو کہ بہت زیادہ ضروری ہوتی ہیں۔ اپنے آرگنائزیشن میں جو کام کرنے والے امپلائز ہوتے ہیں، تو ان کی جو بیہیویئرز ہوتے ہیں، ان کی جو ایکٹیویٹیز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کو اس چینجز کے ساتھ جو ہے، اس کے ساتھ جو ہے کمفورٹیبل بنانے کے لیے، اس کے ساتھ سوٹیبل بنانے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں؟ اس ماحول میں تھوڑی سی تبدیلیاں لانے کی کوشش کرتے ہیں، تھوڑی سی اس میں جو ہے ہم کیا کرتے ہیں؟ چینجز لاتے ہیں، اور یہ چینجز ہماری آرگنائزیشن کی جو گروتھ ہوتی ہے، جو امپروومنٹ ہوتی ہے، جو ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، اس کے لیے بہت زیادہ ضروری ہوتی ہیں۔ So change is a process of making something different from what it was۔ مطلب یہ ہے کہ چینج اصل میں ہمارے ساتھ ایک ایسا عمل ہوتا ہے جس کے ذریعے ہم کسی چیز کو کیا کرتے ہیں؟ پہلے سے تھوڑا سا مختلف بناتے ہیں، پہلے جیسے ہوا کرتا تھا اس سے ہم اس کو کیا کرتے ہیں؟ مختلف بنا دیتے ہیں۔ تو اس عمل کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اس عمل کو ہم
چینج کہتے ہیں۔ اسی طرح سے چینج جو ہے یہ آپ کے پاس ایک عمل ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یہ ایک ایونٹ نہیں ہوتا، ایک عمل ہوتا ہے جو کہ ایک پراپر ٹائم لینے کے ساتھ ہی کیا ہوتی ہے، یہ عمل پورا ہوتا ہے، یہ عمل وجود میں آتا ہے۔ مثال کے طور پر جب آپ ہاسپٹل جا رہے تھے، ہاسپٹل کی آپ کیا کر رہے تھے، ہاسپٹل میں آپ جاب کی شروعات کرنے جا رہے تھے، تو آپ کی جو پریزنٹ اسٹیٹ کی تھی کہ آپ پروسیس کو جو ہے بگن کرنے والے تھے، شروع کرنے والے تھے۔ پھر اسی طرح سے پروسیس کو جب آپ نے شروع کیا تو پروسیس کے شروع ہونے کے دوران آپ نے کیا کی، آپ میں کچھ فیزز آئے جس کو ہم ٹرانزیشن فیز کہتے ہیں۔ ٹرانزیشن فیز یہ وہ فیز ہوتا ہے جس میں ہم ایک فیز سے جو ہے دوسرے فیز میں منتقل ہونے والے ہوتے ہیں، اس کو ہم ٹرانزیشن فیز کہتے ہیں۔ اور پھر ہمارے ساتھ لاسٹ میں ایک سٹیج آتا ہے جس کو ہم پروسیس کمپلیٹ کہتے ہیں۔ پروسیس کمپلیٹ جب ہو جاتا ہے تو یہ وہ سٹیٹس ہوتی ہے، یہ وہ پوزیشن ہوتی ہے جہاں پر ہم نے وہ چینج حاصل کر لی ہوتی ہے جس کی ہم پہلے سے کیا کر رہے تھے، ڈیمانڈ کر رہے تھے یا جو کہ ہم چاہ رہے تھے۔ تو اس کو اصل میں کیا کہتے ہیں، اس کو اصل میں چینج کہتے ہیں۔ کلیئر ہے؟ اچھا جی، مزید آگے بڑھتے ہیں۔ اب ہم آ جاتے ہیں چینج مینجمنٹ کی طرف۔ وٹ از چینج مینجمنٹ؟ چینج مینجمنٹ کسے کہتے ہیں؟ کائنڈلی رسپانس دیا کرے۔ چینج مینجمنٹ از اے سسٹمیٹک اپروچ ڈیلنگ ود دا ٹرانزیشن اور ٹرانسفارمیشن آف این آرگنائزیشنل گولز، پروسیسز اور ٹیکنالوجیز۔ چینج مینجمنٹ جو ہے اصل میں یہ ایک ایسا سسٹمیٹک میتھڈ ہوتا ہے جس کے ذریعے ہم اپنے آرگنائزیشن کے جو گولز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، جو آبجیکٹیوز ہوتے ہیں، تو ان گولز آبجیکٹیوز کو اچیو کرنے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں، اپنے آرگنائزیشنل سسٹم میں کیا کرتے ہیں، تبدیلیاں لاتے ہیں، اس میں ہم تھوڑی سی چینجز لاتے ہیں تاکہ ہمارا جو گولز ہیں، ہمارے جو آبجیکٹیوز ہیں وہ کیا ہو جائے، وہ پورے ہو جائے، وہ کمپلیٹ ہو جائے، اس کو ہم اچیو کر لیں۔ تو اس طرح کا جو سسٹمیٹک میتھڈ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جس کے ذریعے ہم اپنے آرگنائزیشنل گولز کو اچیو کرنے کے لیے کیا کرتے ہیں، اپنے آرگنائزیشنل سسٹم میں تھوڑی سی تبدیلیاں لاتے ہیں، تھوڑی سی چینجز اس میں متعارف کراتے ہیں، تو اس عمل کو ہم چینج مینجمنٹ کہتے ہیں۔ The purpose of change management is to implement strategies for effective change, controlling change and helping people to adapt to change۔ اسی طرح سے چینج مینجمنٹ کا بنیادی مقصد کیا ہوتا ہے؟ چینج مینجمنٹ کا بنیادی مقصد یہی ہوتا ہے کہ ہم ایسے اسٹریٹجیز اپنائیں جس کے ذریعے ہم اپنے آرگنائزیشن میں جو تبدیلیاں لانا چاہتے ہیں، جو امپروومنٹ لانا چاہتے ہیں، تو اس امپروومنٹ کو ہم افیکٹو طریقے سے لے آئیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو چینجز ہم لا رہے ہیں اس پر ہمارا پورا کنٹرول ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم دوسروں لوگوں کو بھی کیا کریں، ان نئے چینجز کے ساتھ ان کو اڈاپٹ کرنے میں جو ہے دوسرے لوگوں کی ہم ہیلپ کر سکیں۔ تو اس مقصد کے لیے ہم کیا کرتے ہیں، چینج مینجمنٹ میتھڈ کو کیا کرتے ہیں، فالو کرتے ہیں۔ سمپل الفاظ میں چینج مینجمنٹ جو ہے یہ ایک ایسی مینجمنٹ ہوتی ہے جس کے ذریعے ہم اپنے آرگنائزیشن میں جو چینجز لا رہے ہوتے ہیں تو اس کو افیکٹولی اس کو کیا کرتے ہیں، افیکٹولی ہم وہ چینجز لاتے ہیں۔ اسی طرح سے ان چینجز پر ہمارا پورا کنٹرول بھی ہوتا ہے، اور لوگوں کو جو ہے ان کو ہم کیا کرتے ہیں، گائیڈ کرتے ہیں، ان کو ہم کیا کرتے ہیں، سپورٹ کرتے ہیں کہ وہ اس نئے جو چینجز ہیں، نئے جو رولز ریگولیشن ہیں، اس کے ساتھ کیسے اپنے آپ کو اڈاپٹ کر سکتے ہیں۔ تو اس میتھڈ کو ہم کیا کہتے ہیں، چینج مینجمنٹ کہتے ہیں۔ کلیئر ہے؟ جی سر۔ اوکے، ویری گڈ۔ مزید آگے بڑھتے ہیں۔ دا نرس ایز اے چینج ایجنٹ۔ نرس جو ہے کس طرح سے ایز اے چینج ایجنٹ کے طور پر کام کر سکتے ہیں؟ سو اے چینج ایجنٹ از ون ہو ورکس ٹو برنگ اباؤٹ اے چینج۔ چینج ایجنٹ کسے کہتے ہیں؟ چینج ایجنٹ اصل میں آپ کے پاس وہ لوگ ہوتے ہیں جو کہ آپ کی آرگنائزیشن میں جو نئے نئے رولز ریگولیشن کو متعارف کرنے والے ہوتے ہیں، رولز ریگولیشن کو
امپلیمنٹ کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، جو تبدیلیاں لانے والے لوگ ہوتے ہیں، تو ان کو ہم کیا کہتے ہیں؟ چینج ایجنٹس کہتے ہیں. So being a change agent, however, is not easy. Although the end result of change may benefit nurses and patients, initially it required time, effort, and energy in the high stress environment of the healthcare. Several recent reports document nurses' role in facilitating چینج. ٹھیک ہے، اور ظاہری بات ہے، جب جیسے کہ میں نے آپ کو سٹارٹ میں ہی بتایا کہ جب آپ کسی سسٹم میں تبدیلیاں لانے کی کوشش کرتے ہیں تو سب سے پہلے اس سسٹم کے لوگ ہی آپ کے خلاف کھڑے ہو جاتے ہیں، اور وہ اس طرح کی جو تبدیلیاں ہوتے ہیں اس کی مزاحمت کرتے ہیں، اس کی آگے ریزسٹنس شو کرتے ہیں، مطلب اس کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. سو اینڈ دا اینڈ جب چینجز کسی آرگنائزیشن میں ہم لے آتے ہیں، تبدیلیاں ہم لے آتے ہیں، تو اس سے پھر فائدہ ہمارے آرگنائزیشن کو بھی ہوتا ہے، ہمارے جو چینج ایجنٹ ہوتے ہیں ان کو بھی ہوتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ وہاں پر جو امپلائز کام کر رہے ہوتے ہیں ان کو بھی ہوتا ہے. سو سٹارٹ میں جب ہم چینجز لانے کی کوشش کرتے ہیں، چینجز پروسیس کو امپلیمنٹ کرتے ہیں، تو یہ بہت ہی مشکل مرحلہ ہوتا ہے چینج ایجنٹس کے لیے، کیونکہ ایک تو ان کے اپنے جو دوست ہوتے ہیں، اپنے جو آرگنائزیشن میں امپلائی کرنے والے جاب کرنے والے امپلائز ہوتے ہیں، تو سب سے پہلے تو وہ ان کے اگینسٹ جو ہے مزاحمت کرنا شروع کر دیتے ہیں. پھر اسی طرح سے ان کو بہت زیادہ ٹائم بھی درکار ہوتا ہے لوگوں کو سمجھانے کے لیے، ٹھیک ہے، اور لوگوں کو جو ہے یہ چینجز ایکسیپٹ کرانے کے لیے. تو چینج ایجنٹ جو ہے، نرسز جو ہیں، ان کے بہت سارے رول ہے ہاسپٹل میں جو کہ ایز اے چینج ایجنٹ کے طور پر کرتے ہیں، اور اپنی جو ہاسپٹل سسٹم ہے اس کو امپروو کرنے میں بھی نرسز کا بہت ہی ایک امپورٹنٹ رول ہے. سو مزید ہم آگے بڑھیں گے. کہتے ہیں کہ ہال ٹروپ ایٹ ایل، مطلب یہ ایک سائٹیشن لی ہوئی ہے کسی آرٹیکل سے، فاؤنڈ دیٹ نرسز یا نرس کنسلٹنٹ امپروو ہیلدی بیہیویئر ان پیشنٹ ان ٹو ہیلتھ کیئر سسٹم. McDavid and Walker 2011 report that small changes in communication resulted in improved patient satisfaction in a pediatric unit. اچھا جی، ہالٹروپ ایٹ ایل ٹھیک ہے، یہ اصل میں ایک رائٹر ہے، ٹھیک ہے. انہوں نے 2008 میں یہ بات کی تھی کہ جو نرسز کنسلٹنٹ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، تو جو پیشنٹ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ہاسپٹل میں جو پیشنٹ ہوتے ہیں، تو ان کی بیہیویئر میں دو طریقوں سے جو ہے وہ چینجز لاتے ہیں، امپروومنٹ لاتے ہیں. پھر اس کے بعد میک ڈیوڈ اور واکر نے 2011 میں یہ بات کی تھی کہ اگر نرسز جو ہے یا ہیلتھ کیئر ممبر جو ہے وہ اپنی جو کمیونیکیشن ہے اس میں تھوڑی سی بہتری لائے، اس میں تھوڑی سی امپروومنٹ لائے، اس میں تھوڑی سی چینجز لائے، تو اس کی وجہ سے جو پیڈیاٹرک یونٹ میں جو پیشنٹ تھے، ٹھیک ہے، تو ان کی جو سیٹسفیکشن لیول ہے اس میں بہت زیادہ امپروومنٹ آئی. مطلب اس بات کا یہ ہے کہ اگر ہم لوگ اپنے پیشنٹس کی باتوں کو غور سے سنیں گے، اس کو امپورٹنس دیں گے، ان کی ایکٹیو لسننگ کریں گے، تو اس سے پیشنٹ کو خوشی ہوں گی کہ نرسز نے جو ہے ہماری بات کو سن لی، ہمیں امپورٹنس دی، ہمیں ٹائم دیا، تو ان کو جو ہے ایک اطمینان سا جو ہے وہ ہو جاتا ہے کہ ہماری بات کو سنی گئی ہے، ہمارے مسئلے کو سنا گیا ہے، اب ہمارے مسئلے کا حل جو ہے وہ صحیح طریقے سے ڈھونڈا جائے گا. تو یہی بات میک ڈیوڈ اور واکر نے جو ہے 2011 میں جو ہے اپنے رپورٹ میں بتائی تھی کہ ایک پیڈیاٹرک یونٹ میں ایک پیشنٹ تھی جن کے ساتھ کچھ نرسز تھے، انہوں نے جو ہے صحیح طریقے سے بات کی، ان کی بات کو جو ہے سمجھا، پھر اس کا رسپانس دیا، تو اس کے نتیجے میں جو پیشنٹ تھی ان کی جو سیٹسفیکشن لیول تھی اس میں بہت زیادہ امپروومنٹ آئے، مطلب وہ بہت زیادہ سیٹسفائی ہوئی نرسز کی اس کاروائی سے. پھر اسی طرح سے میک میوری ایٹ آل 2010 میں جو ہے یہ کہتے ہیں کہ نرس مینیجر پلے اے کی رول ان امپلیمنٹنگ سکسیسفل چینج ان بیڈ سائڈ ہینڈ اوور in two hospitals. Changes will continue at a rapid pace with nursing expert guidance. ٹھیک ہے، اسی طرح سے 2010 میں انہوں نے یہ بات کی تھی کہ جو نرس مینیجر ہوتی ہیں تو ان کا ایک بہت ہی اہم کردار ہوتا ہے کسی بھی قسم کی
چینجز کو نافذ کرنے میں، کسی بھی قسم کی امپرومنٹ کو لانے میں، ٹھیک ہے. تو چینجز جو ہے یہ ایک ایسا پروسیس ہے جو کہ نرسنگ ایکسپرٹ گائیڈنس کے ذریعے جو ہے ہم بہت آسانی سے اور بہت تیزی کے ساتھ ہیلتھ کیئر سسٹم میں جو ہے اس کو متعارف کرا سکتے ہیں. تو یہ بات جو ہے میک میوری نے 2010 میں کی تھی. کلیئر ہے؟ جی سر. اوکے، ویری گڈ. پھر ہمارے ساتھ ٹائپس آف چینجز ہے. تو ٹائپ آف چینجز کے حوالے سے اگر میں آپ کو بتاؤں تو ایکرمین in 1997 has distinguished between three types of change. ایکرمین 1997 میں جو ہے چینجز کے جو ہمارے ساتھ ٹائپس ہیں تو 3 مختلف ٹائپ جو ہیں انہوں نے متعارف کرائے تھے، جس میں ایک ہمارے ساتھ ڈیولپمنٹل چینج کہلاتا ہے، ایک ہمارے ساتھ ٹرانزیشنل چینج کہلاتا ہے، اور لاسٹ میں ہمارے ساتھ ٹرانسفارمیشنل چینج ہوتا ہے. تو اس کو ہم آگے ڈسکس کریں گے اور اس کو جو ہے سمجھنے کی کوشش کریں گے. اچھا جی، پھر اسی طرح سے ہمارے ساتھ چینج تھیریز ہے. تو ہمارے ساتھ چینج کے بھی چینج تھیریز کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو 5 تھیریز ایکسپلین دا چینج پروسیس فرام اے سوشل سائیکولوجیکل اسپیکٹ. مطلب یہ ہے کہ 5 تھیریز ایسی ہیں، ٹھیک ہے، چینجنگ پروسیس کے حوالے سے، جو کہ سوشل سے لے کر سائیکولوجیکل اسپیکٹ تک جو ہے کیا کرتی ہے، چینج پروسیس کے حوالے سے وضاحت کرتی ہیں. تو اس میں سب سے پہلے نمبر پر ہمارے ساتھ جو تھیری ہے اس کو لیون فورس فیلڈ ماڈل چینج تھیری کہتے ہیں. لیون فورس فیلڈ ماڈل جو ہے اس کو جو ہے 1951 میں جو ہے پیش کیا گیا تھا. پھر اسی طرح سے جو دوسری تھیوری ہے اس کو لپٹ اینڈ کولیگس 7 اسٹیپ پروسیس جو ہے یہ 1958 میں جو ہے اس تھیوری کو جو ہے متعارف کرایا گیا تھا. پھر اسی طرح سے 1973 میں ایک تیسری تھیوری جو ہے وہ پیش کی گئی تھی جس کو ہیولاک 6 اسٹیپ پروسیس چینج تھیوری کے نام سے جانا جاتا ہے. اسی طرح سے 2003 میں روجر 5 اسٹیپس انوویشن تھیوری کو جو ہے پروپوز کیا گیا تھا، اور 2005 میں جو ہے روز چیسکا اینڈ ڈائی کلیمنٹ 5 اسٹیج چینج تھیوری جو ہے اس کو متعارف کرایا گیا تھا. تو اس کو جو ہے ہم 1 بائی 1 ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کریں گے اور اس کو جو ہے سمجھنے کی کوشش کریں گے. کلیئر ہے؟ جی سر. اوکے، ویری گڈ. سب سے پہلے ہمارے ساتھ جو چینج تھیوری آتی ہے اس کو لیون تھیوری آف چینج کہتے ہیں، ٹھیک ہے، لیون تھیوری آف چینج، جو کہ 1951 میں اس کو کیا کیا گیا تھا، پیش کیا گیا تھا. لیون پروپوز اے فیلڈ فورس فیلڈ ماڈل. مطلب یہ ہے کہ لیون جو تھے انہوں نے ایک چینج تھیوری جو ہے پیش کی تھی جس کو انہوں نے نام دیا تھا فورس فیلڈ ماڈل کا، ٹھیک ہے. That behavior is a dynamic balance force working in opposite direction. انہوں نے یہ بات کی تھی اپنے تھیوری میں، جو چینج تھیوری ہے اس تھیوری میں انہوں نے یہ بات کی تھی کہ لوگوں کا جو بیہیویئر ہوتا ہے تو یہ ایک ڈائنامک بیلنس فورس کی طرح ہوتا ہے. ڈائنامک سے مراد یہ ہے کہ لوگوں کا جو رویہ ہوتا ہے اس میں ٹائم ٹو ٹائم جو ہے چینجز آتی رہتی ہیں، اور کبھی کبھار کچھ ایسی چیزیں آ جاتی ہیں ان کے لائف میں جو کہ ان کو فورس کرتی ہیں ان کے بیہیویئر میں چینجز لانے کے لیے، ٹھیک ہے. اور اسی طرح سے یہ جو فورسز ہوتی ہیں یہ اپوزٹ ڈائریکشن میں کام کرتی ہیں. ڈرائیونگ فورسز فیسیلیٹیٹ چینج سو دے push into desired direction, but the restraining forces impede change, they push back in opposite direction. پھر اسی طرح سے انہوں نے جو فورسز کی بات کی تھی فورس فیلڈ ماڈل میں، اصل میں یہ 2 طرح کے فورسز کو جو ہے بیان کرتے ہیں. پہلی جو فورس کو انہوں نے نام دیا ہے اس کو یہ ڈرائیونگ فورس کہتے ہیں. ڈرائیونگ فورس کے بارے میں یہ لیون جو ہے یہ بات کہتے ہیں کہ اگر فورسز جو ہے وہ ڈرائیونگ فورسز ہو، ٹھیک ہے، تو ڈرائیونگ فورسز سے مراد یہ ہیں کہ یہ وہ فورسز ہوتی ہے جو کہ آپ کو کیا کرتی ہیں، ان چینجز کی طرف جو ہے آپ کو کیا کرتی ہے، موٹیویٹ کرتی ہے، انکریج کرتی ہے کہ آپ اپنے بیہیویئر میں ان چینجز کو کیا کر لیں، سنبھالے، ان چینجز کے ساتھ اپنے آپ کو جو ہے اڈاپٹ کر لے، یا ان چینجز کو جو ہے آپ اڈاپٹ کر لے. تو اس وجہ سے ہم جو ہے پھر ان فورسز کے ڈائریکشن کے مطابق جو ہے ہم آگے بڑھتے ہیں اور ان چینجز کو جو ہے ہم ایکسیپٹ
کر لیتے ہیں۔ پھر اسی طرح سے ہمارے ساتھ ایک دوسرا فورس ہوتا ہے جس کو ہم ریسٹریننگ فورس کہتے ہیں۔ ریسٹریننگ فورس کے حوالے سے لیون یہ بات کرتے ہیں کہ ریسٹریننگ فورسز ایسی فورسز ہوتی ہیں جو کہ آپ کو کسی بھی قسم کے چینجز کے اگینسٹ کرتی ہیں، جو کہ آپ کو کیا کرتی ہیں، انکریج کرتی ہیں کہ آپ اس چینجز کو جو ہے ایکسیپٹ نہ کریں بلکہ اس کی مزاحمت کرے، اس کے خلاف کام کرے۔ سو اسی طرح سے جو ریسٹریننگ فورسز ہوتے ہیں دے پش بیک ان اپوزٹ ڈائریکشن، مطلب یہ ہے کہ اگر آپ مثال کے طور پر آپ جو ہیں کیا کر رہے ہیں، آپ جو ہے پوسٹارین کر رہے ہیں یا آپ پوسٹارین کرنا چاہتے ہیں، تو یہ پوسٹارین جو ہے یہ ایک کیا ہے، یہ آپ کے لیے ایک ڈرائیونگ فورس ہے، ٹھیک ہے۔ مطلب یہ ہے کہ آپ پوسٹارین اس لیے کرنا چاہتے ہیں کیونکہ آپ چاہتے ہیں کہ میری نالج میں امپروومنٹ آ جائے، دوسرا یہ ہے کہ میں نالج کو گین کر لوں، تیسرا یہ ہے کہ میری جو ڈگری ہے اس میں کیا جائے، امپروومنٹ آ جائے اور یہ ایڈوانس ہو جائے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے آپ پسند کرتے ہیں، اس کو آپ جو ہے مانتے ہیں اور اس کے لیے آپ تیار ہیں۔ تو اسی وجہ سے آپ کیا کرتے ہیں، اسی پوسٹارین کے بارے میں آپ کے جو خیالات ہیں، انہی خیالات کی وجہ سے آپ کیا کرتے ہیں، پوسٹارین میں ایڈمیشن کر لیتے ہیں۔ اب آپ لوگوں نے ایڈمیشن کر لیا تو یہ آپ کا ڈرائیونگ فورس تھا جس کی وجہ سے آپ کا جو بیہیویئر تھا، ٹھیک ہے، وہ چینج ہوا اور آپ لوگوں نے پوسٹارین میں ایڈمیشن کر لی۔ اب پوسٹارین میں ایڈمیشن تو آپ لوگوں نے کر لی ہے، لیکن اب اس پوسٹارین کو کمپلیٹ کرنے کے لیے محنت بھی درکار ہے، اور ظاہری بات ہے آپ لوگوں کی مصروفیات کی وجہ سے، ٹائم کی کمی کی وجہ سے آپ لوگ جو ہے اتنی محنت نہیں کر سکتے جتنی کہ محنت آپ لوگوں کو کرنی چاہیے۔ تو اس کے نتیجے میں کیا آتا ہے، اس کے نتیجے میں آپ لوگ کہتے ہیں کہ یار اتنی محنت میں کہاں سے کروں گا، چھوڑو بس جو بھی ہوگا تو ہوگا، ٹھیک ہے، میں محنت نہیں کرتا، ٹھیک ہے۔ تو یہ ریسٹریننگ فورسز یہاں پر کیا ہے، ریسٹریننگ فورسز یہاں پر آپ کی ہارڈ ورکنگ ہے، ہارڈ ورکنگ آپ سے نہیں ہو پا رہا، ٹھیک ہے، یا آپ جو ہے بہت مشکل سے جو ہیں تھوڑی بہت کوشش کرتے ہیں اور اپنے جو پوسٹارین ہے اس کو کمپلیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہ محنت یہاں پر کیا ہے، ریسٹریننگ فورسز ہے۔ یہ محنت جو ہے آپ کو اپوزٹ ڈائریکشن میں لے جا رہی ہے، کیونکہ جب آپ محنت نہیں کریں گی تو آپ آگے نہیں بڑھیں گی بلکہ آپ جو ہے پیچھے جائیں گے، پیچھے کی طرف جائیں گے، ٹھیک ہے، اپوزٹ ڈائریکشن میں جائیں گی۔ سو یہاں پر آپ لوگوں کے لیے بیسٹ ایگزامپل کیا ہے، ہارڈ ورکنگ ہے۔ سو ہارڈ ورکنگ آپ لوگوں سے اتنا نہیں ہو رہا جتنا کہ ریکوائرڈ ہے، تو اس وجہ سے آپ کے بیہیویئر میں وہ چینجز جو ہے نہیں آتی، ٹھیک ہے، اور آپ اس چینجز کے اگینسٹ کام کرتے ہیں، محنت پھر آپ نہیں کرتے۔ تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں، اس کو ہم ریسٹریننگ فورسز کہتے ہیں۔ سو اف دا پلین از ٹو چینج then someone will analyze the forces and shift the balance through unfreezing, moving and refreezing، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کی جو پلاننگ ہے وہ کیا ہو، وہ چینجز کے بارے میں ہو، مطلب آپ نے پہلے سے ہی فیصلہ کیا ہو کہ میں جو ہے یہ کام کرنا چاہتی ہوں اور میں جو ہے اپنے بیہیویئر کو امپروو کرنا چاہتی ہوں اور مجھے آگے ہر حال میں بڑھنا ہے، تو ایسی سچویشن میں پھر آپ ہر طرح کے فورسز کو جو ہے انالائز کرتے ہیں اور آپ اپنے بیلنس کو جو ہے شفٹ کرتے ہیں، یا تو انفریزنگ فیز میں یا موونگ فیز میں یا ری فریزنگ فیز میں۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے لیون نے اپنی جو فورس فیلڈ ماڈل ہے اس میں بتائی تھی۔ تو ایم سی کیوز پوائنٹ آف ویو سے ایک تو آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ جو فورس فیلڈ ماڈل ہے اس کو کس نے پیش کیا تھا، لیون نے پیش کیا تھا 1951 میں۔ دوسری جو امپورٹنٹ چیز ہے آپ لوگوں کے لیے، تو یہ پہلا جو اسٹیٹمنٹ ہے یہ آپ لوگوں کو یاد ہونا چاہیے۔ تیسری امپورٹنٹ چیز آپ لوگوں کے لیے یہ ڈرائیونگ فورس اور ریسٹریننگ فورس، اس کے مطلب کے بارے میں پتا ہونا چاہیے۔ تو یہ ایم سی کیوز پوائنٹ آف ویو سے امپورٹنٹ پوائنٹ ہے جو کہ آپ کو یاد ہونے چاہیے۔ کلیئر ہے؟ یس سر۔ اچھا جی، یہاں پر پھر ہمارے ساتھ تین اور ٹاپکس آ جاتے ہیں ایگزامینیشن پوائنٹ آف ویو سے، اس کی بھی امپورٹنس ہے۔ ان فریزنگ سے کیا مراد ہے، فریزنگ موونگ سے کیا مراد ہے، اور ری فریزنگ سے کیا مراد ہے۔ ان فریزنگ مینز چینج اکرڈ بائی ایڈنگ نیو فورسز ٹو چینج ڈائریکشن اینڈ میگنیٹیوڈ آف اینی فورس۔ مطلب یہ ہے کہ ان فریزنگ سے مراد یہ ہے کہ آپ کیا کرتے ہیں، آپ نے پہلے سے پلان کیا ہوا ہے کہ چاہے جو بھی ہو
میں نے جو ہے ہر حال میں یہ کام کرنا ہے۔ تو اس کے لیے آپ کیا کرتے ہیں، اس کے لیے آپ کی موٹیویشن آ جاتی ہے، آپ کی انکریجمنٹ آ جاتی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ایسی فورسز ہے جو کہ آپ کو کیا کرتی ہے، اپنے بیہیویئر میں چینجز لانے کے لیے کیا کرتی ہے، انکریج کرتی ہے، اور آپ اس چینجز کو اپنے بیہیویئر میں لے آتے ہیں آخر کار۔ تو یہ جو فیز ہوتا ہے اس کو ہم انفریزنگ فیز کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے جو دوسرا ہمارے ساتھ آتا ہے وہ ہے موونگ۔ موونگ میں کیا ہوتا ہے، موو اسٹریٹجیز، مطلب یہ ہے کہ اس میں ہم کچھ اسٹریٹجیز جو ہے اپناتے ہیں، کچھ طریقہ کار جو ہے وہ اپناتے ہیں، کچھ اپروچز جو ہے اس کو ہم فالو کرتے ہیں، دیٹ انکریز ڈرائیونگ فورسز اینڈ ڈیکریز ریسٹریننگ فورسز۔ ایسے اسٹریٹجیز، ایسے راستے جو ہے ہم اپنے لیے چوز کرتے ہیں جس کے ذریعے ہمیں موٹیویشن ملتی ہے، ٹھیک ہے، ہمیں انکریجمنٹ ملتی ہے، ہماری جو ڈرائیونگ فورسز ہوتی ہے اس میں اضافہ ہوتا ہے، اور ہم اپنے سفر کی طرف رواں دوا ہوتے ہیں۔ اور جتنی بھی ہماری ریسٹریننگ فورسز ہوتی ہیں، مطلب جو رکاوٹیں ہوتی ہیں، تو ان راستوں کی سلیکشن کی وجہ سے، میتھڈولوجیز کی وجہ سے، پلاننگ کی وجہ سے، وہ جو رکاوٹیں ہوتی ہے وہ پھر ہمیں نظر نہیں آتی، اور وہ ریسٹریننگ فورسز جو ہے کیا ہو جاتی ہیں، ڈیکریز ہو جاتی ہیں۔ تیسرے نمبر پر آپ کے پاس آتا ہے ری فریزنگ اسٹیٹ۔ ری فریزنگ اسٹیٹ مطلب یہ ہے کہ ڈیزائر اسٹیٹ ہے، فورس ویل بی ٹورڈ چینج، مطلب یہ ہے کہ آپ جو چاہتے ہیں، آپ جو پوزیشن چاہتے ہیں، ٹھیک ہے، جو اسٹیٹس آپ چاہتے ہیں، جو آپ کا ڈیزائر اسٹیٹ ہے، تو ری فریزنگ اسٹیٹ میں ہم کیا کرتے ہیں، ری فریزنگ اسٹیٹ میں جب ہماری وہ ڈیزائر پوزیشن ہمیں حاصل ہو جاتی ہے، جب ہم اپنے گولز کو اچیو کر لیتے ہیں، تو ہم دوبارہ سے ریفریزنگ اسٹیٹ میں آ جاتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ ہم اپنی جو کوششیں ہیں اس کو اسی طرح سے کنٹینیو رکھے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم جو چینجز لانا چاہتے تھے تو وہ آلریڈی ہم وہ لا چکے ہوتے ہیں۔ تو اس اسٹیٹ میں ہمارے ساتھ پھر کیا ہوتا ہے، ری فریزنگ اسٹیٹ ہوتا ہے۔ ری فریزنگ اسٹیٹ سے مراد یہ ہے کہ اس اسٹیٹ میں ہم اپنی پوزیشن کو حاصل کر چکے ہوتے ہیں، جو تبدیلیاں ہم نے پلان کی تھی وہ تبدیلیاں ہم لا چکے ہوتے ہیں۔ تو یہ ہمارے ساتھ کیا ہے، 3 فیزز ہے، ٹھیک ہے، انفریزنگ، موونگ اور ریفریزنگ۔ اچھا جی، پھر اس کے بعد ہمارے ساتھ دوسری تھیوری آتی ہے لپٹ اینڈ کولیگس کی۔ لپٹ کے ساتھ ان کے کولیگس تھے، اور انہوں نے جو ہے 1958 میں ایک تھیوری پیش کی تھی، ٹھیک ہے۔ سو لپٹ اینڈ کولیگس ایکسٹینڈڈ لیون تھیوری انٹو 7 اسٹیپ پروسیس ٹو فوکس آن ایوولوشن آف چینج اٹ سیلف، ٹھیک ہے۔ لپٹ اور ان کے ساتھ ساتھ ان کے جو کولیگس تھے، تو انہوں نے کیا کیا، انہوں نے لیون کی تھیوری کو ہی کیا کیا، اس کو ایکسٹینڈ کیا، اس کی وضاحت کی، اور اس کو جو ہے 7 اسٹیپس میں جو ہے کنورٹ کر دیا، کہ ہمارے ساتھ 7 اسٹیپس جو ہے وہ ریکوائرڈ ہوتے ہیں کسی بھی قسم کے چینجز کو نافذ کرنے کے لیے، کسی بھی قسم کے چینجز کو متعارف کرانے کے لیے۔ Lippitt does not see the model step by step. He argued that some can happen at the same time and some of the phases may become mixed، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے لپٹ نے جو اپنی تھیوری یا 7 اسٹیپ پروسیس پیش کیا تھا، تو اس کے بارے میں انہوں نے یہ بات کی تھی کہ ضروری نہیں ہے کہ جو 7 اسٹیپس میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں تو یہ سارے 7 اسٹیپ جو ہے ایک ہی ٹائم پر ہو جائے، بلکہ کچھ فیزز ایسے ہوتے ہیں جو کہ اسٹیپ بائی اسٹیپ ہوتے ہیں، اور کچھ فیزز اور ایسے ہوتے ہیں جو کہ بعد میں جو ہے مکس ہو جاتے ہیں اور وہ ایک ساتھ جو ہے ہو جاتے ہیں۔ سو لپڈ میتھڈ یوز ٹو انٹروڈیوس چینج دیٹ لیڈ ٹو امپروومنٹ آف کوالٹی کیئر اینڈ پیشنٹ آؤٹ کم بیس آن نرسنگ پروسیس۔ لپڈ میتھڈ جو ہیں اس کو یوز کرتے ہوئے ہم کسی بھی طرح کی چینجز جو ہے اس کو انٹروڈیوس کرا سکتے ہیں، اور اسی چینجز کے ذریعے ہم اپنی جو کوالٹی کیئر ہے اس کو بھی امپروو کر سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ پیشنٹ کے جو آؤٹ کم ہے اس میں بھی ہم بہتری لا سکتے ہیں، کیسے، نرسنگ پروسیس کو امپروو کرتے ہوئے۔ تو اس تھیوری کو ہم ڈسکس کریں گے، جو 7 اسٹیپ پروسیس تھیوری ہے، ٹھیک ہے، جو کہ لپٹ اور کولیگ نے 1958 میں پیش کی تھی، تو اس پر اب ہم بات کریں گے۔ پہلا جو ہمارے ساتھ فیز آتا ہے، ٹھیک ہے، لپٹ اینڈ کولیگ کے 7 اسٹیپ پروسیس میں، ٹھیک ہے، جو پہلا اسٹیپ ہے ہمارے ساتھ یا پہلا فیز ہے وہ ہے ڈیولپنگ اے نیڈ فار چینج۔
ڈیولپنگ اے نیڈ فار چینج، مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے کمیونٹی میں، اپنے آرگنائزیشن میں، اپنے ہاسپٹل کے سسٹم میں جب کوئی چینج لانا چاہتے ہیں، کوئی امپروومنٹ لانا چاہتے ہیں، تو کیوں لاتے ہیں؟ اس لیے لاتے ہیں کیونکہ وہاں پر ہم نے کسی نہ کسی قسم کی کمی خامی جو ہے وہ دیکھی ہوتی ہے، کسی نہ کسی قسم کی جو ہے ہم نے وہاں پر کیا کی ہوتی ہے، کمی جو ہے وہ دیکھی ہوتی ہے، نوٹ کی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے جو ہے ہمیں ضرورت پڑتی ہے پھر چینجز لانے کی، چینجز کو متعارف کرانے کی، ٹھیک ہے؟ تو پہلا فیز ہمارے ساتھ یہ ہوتا ہے جس میں ہمیں چینجز کی ضرورت پڑتی ہے، جس میں ہمیں ان فیکٹرز کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہوتا ہے جس کی وجہ سے پھر ہمیں یہ ڈیسیجن لینا ہوتا ہے کہ اب اس سسٹم میں جو ہے چینجز آنی چاہیے۔ دوسرا جو فیز ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اسیسنگ موٹیویشن اینڈ کیپیسٹی فار چینج۔ پھر اس آرگنائزیشن، اس ہاسپٹل سسٹم میں جو کام کرنے والے لوگ ہوتے ہیں تو ان لوگوں کے بارے میں ہم نے جاننا ہوتا ہے کہ آیا میں جو سوچ رہا ہوں یا سوچ رہی ہوں، آیا یہ لوگ اس چیز کے بارے میں کانشیس ہے یا نہیں، اس چیز کے حوالے سے یہ لوگ جو ہے میرے ساتھ ساتھ دے سکتے ہیں یا نہیں، اس چیز کو ایکسیپٹ کرنے کی کیپیسٹی ان میں ہے یا نہیں۔ تو دوسرے فیز میں ہم کیا کرتے ہیں؟ لوگوں کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ لوگ اس چیز کے بارے میں کیا رسپانس دیتے ہیں، کیا رویہ اختیار کرتے ہیں۔ تیسرا جو ہمارے ساتھ فیز آتا ہے وہ ہے ڈائگنوسنگ دا کلائنٹ سسٹم پرابلم۔ مطلب یہ ہے کہ جو پیشنٹ ہمارے ساتھ آئے ہوئے ہوتے ہیں یا ہاسپٹل میں جو ہمارے ساتھ پیشنٹ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، تو ان کو جو پرابلمس ہوتے ہیں، ان کو جو مسائل ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس کو ڈائگنوز کرنا ہوتا ہے ہم نے، ٹھیک ہے، کہ ان کو کیا مسائل ہے اور ان مسائل کے پیچھے آیا انوائرمنٹل فیکٹر اس میں شامل ہے یا نہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس کو ہم کیا کرتے ہیں؟ ڈائگنوز کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ جو فورتھ فیز آتا ہے وہ ہے اسٹیبلشنگ الٹرنیٹیو روٹس۔ مطلب یہ ہے کہ پرابلمس کو جب ہم آئیڈینٹیفائی کر لیتے ہیں، جب ہمیں مسائل کا پتہ چل جاتا ہے، تو ظاہری بات ہے ان مسائل کو حل کرنے کے لیے پھر ہم نے مختلف طریقے ڈھونڈنے ہوتے ہیں، مختلف روٹس جو ہے وہ ہم نے کیا کرنے ہوتے ہیں؟ ڈھونڈنے ہوتے ہیں، حل جو ہے وہ نکالنے ہوتے ہیں۔ تو فورتھ فیز میں ہم کیا کرتے ہیں؟ الٹرنیٹیو روٹ جو ہے وہ اسٹیبلش کرتے ہیں۔ پھر پانچواں فیز جو ہے وہ ہمارے ساتھ کیا ہے؟ ٹرانسفارمنگ انٹینشنز انٹو ایکچوئل ایفورٹ ٹو چینج۔ پھر ہم نے جو پلاننگ کی ہوتی ہے چینجز کے حوالے سے، تو اس پلاننگ پر ہم پریکٹیکلی عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں اور آہستہ آہستہ ہم چیزوں میں تبدیلیاں جو ہے وہ متعارف کرنا شروع کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے پانچویں کے بعد چھٹا جو فیز آتا ہے وہ ہے اسٹیبلائزنگ دا چینج۔ جب ایک بار ہم چینجز کو متعارف کر لیتے ہیں اپنے آرگنائزیشن میں، ہیلتھ کیئر سسٹم میں، تو اس چینجز کو پھر ہم کنٹینیو رکھتے ہیں، ٹھیک ہے، تاکہ وہ مسلسل رہے، اس میں کسی قسم کی جو ہے ناغہ نہ ہو، اس میں کسی قسم کی ڈسکنٹینیویشن نہ آئے اور لوگ جو ہے اس تبدیلیوں کے ساتھ کیا ہو جائے؟ عادی ہو جائے، ان لوگوں کو جو ہے اس تبدیلیوں کی عادت پڑ جائے، ٹھیک ہے۔ اور ساتواں جو ہمارے ساتھ لاسٹ فیز آتا ہے وہ ہے ٹرمینل ریلیشن شپ۔ مطلب یہ ہے کہ یہ وہ فیز ہوتا ہے جس میں ہمارا جو چینج پروسیس ہوتا ہے وہ مکمل ہو جاتا ہے اور اینڈ پر آ جاتا ہے۔ تو یہ وہ 7 فیزز ہے جو کہ لپٹ اور ان کے کولیگز نے 1958 میں متعارف کرائے تھے۔ امید کرتا ہوں اس کی سمجھ آپ اسٹوڈنٹس کو آ گئی ہوگی۔